حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر نماز کے ارادے سے نکلا وہ نماز میں ہے، جب تک کہ وہ نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چلتا رہے اس کے ہر قدم کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دوسرے قدم کے بدلے گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اقامت سنے تو اس کے لیے تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تم میں سے زیادہ اجر و ثواب کا وہ حقدار ہوتا ہے جس کا گھر مسجد سے دور ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد تک زیادہ قدم چلنے کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، میرے دوستوں، جیسا کہ آپ نے سماعت مایا کہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اچھی طرح سے وضو کر کے نماز کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت تک جب تک کہ نماز پڑھ نہیں لیتا وہ نماز میں ہی ہے، یعنی اس کو ایسا ثواب اور نیکی ملتی ہے کہ جیسے کہ وہ نماز میں ہے۔ اس کے ہر قدم پر اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، یعنی ایک قدم پر گناہ مٹائے جاتے ہیں اور ایک نیکی بڑھا دی جاتی ہے اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں جو نماز کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد جب نماز ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے، فرمایا گیا کہ با جماعت نماز ادا کرنا ایک نماز ادا کرنے سے 27 گنا نماز، یعنی 27 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے گھر سے وضو کر کے آئیں اگر انتظام ہے، اور نہیں ہے تو پھر مسجد میں آ کر کے کریں۔ اس میں بڑی فضیلت ہے، جو بندہ وضو کر کے آتا ہے ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تنہا نماز پڑھنے سے ایک نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جماعت سے جب پڑھتا ہے بندہ تو اس کو 27 گنا ثواب بڑھا کر ملا کرتا ہے، جیسے کہ 27 با جماعت نماز پڑھی۔ اور اس طرح سے فرمایا کہ جب اقامت ہو جائے تو کسی مسلمان پر یہ مناسب نہیں ہے کہ اب وہ اور انتظار کرے۔ یہاں اقامت سے مراد بعض علماء فرماتے ہیں کہ اذان ہے، کہ جب اذان ہو جائے تو اب مسلمانوں پر یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر کے انتظار کریں کہ ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، بلکہ اذان سنتے ہی فوراً جو ہے مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ کیونکہ اس پر ایک روایت مجھے مزید یاد آئی، عرض کرتا چلوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت ایک جماعت ایسی اٹھے گی، مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت ایسی اٹھے گی جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اہل محشر ان کو دیکھ کر کے حیران ہوں گے کہ یہ کون لوگ آ گئے، کہ لوگوں کے چہرے آج مرجھائے ہوئے ہیں، کسی کی زبان پیاس سے باہر نکل رہی ہے، کسی کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، لوگ بلک رہے ہیں، اور یہ کون سی جماعت آ گئی کہ ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ تو لوگ ان کے قریب جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون لوگ ہیں، کس کی امت ہیں، آپ کا عمل کیا تھا، آپ کا چہرہ اتنا نورانی ستاروں کی طرح کیسے کیوں چمک رہا ہے؟ تو وہ عرض کریں گے کچھ اور تو نہیں، ہاں ایک بات ہے کہ ہم اذان سنتے ہی مسجد کے لیے روانہ ہو جاتے تھے، ہم یہ عمل کرتے تھے کہ جو ہی اذان سنتے تھے بس نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتے تھے۔ وہ لوگ کہیں اوہ کاش کہ ہم بھی ایسا کیے ہوتے، وہ حسرت میں پچھتائیں گے۔ اس کے بعد پھر ان کو حکم ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، پھر ایک جماعت اور آئے گی، دوسری جماعت، تو ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، ان کے چہرے چاند کی طرح، چاندنی پھوٹتی ہوگی، کرن۔ اب جو ہے لوگ دیکھ کر کے اور حیرت زدہ کہ یہ کون لوگ آ گئے، ان کے کیا اعمال تھے، ان کے چہرے تو ان سے بھی زیادہ چمک رہے ہیں، رونق دکھ رہے ہیں، روشن دکھ رہے ہیں۔ تو لوگ ان کے قریب آئیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کون لوگ ہیں، کس کی امت ہیں، آپ کے کیا اعمال تھے، آپ کا چہرہ ایک دم چاند کی طرح چمک رہا ہے آپ لوگوں کا چہرہ۔ تو کہیں گے کچھ اور تو نہیں، ہم جو ہے
اذان مسجد میں جا کر کے سنا کرتے تھے. ہم اذان سے پہلے ہی نکل پڑتے تھے گھر سے. جب دیکھتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا فوراً وضو کے لیے تیار ہوتے تھے, وضو کرتے تھے اور اذان کا انتظار نہیں کرتے تھے, اذان سے پہلے ہی نماز کے لیے نکل پڑتے تھے. وہ پچھتائیں گے, حسرت سے کہیں گے, وہ بول کاش کہ ہم نے بھی ایسا عمل کیا ہوتا. اب وہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اس کے بعد ایک تیسری جماعت آئے گی. یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام تو اتنے خوش تھے کیونکہ ان کی تو کوئی نماز قضا ہوتی ہی نہیں تھی. ان میں بہتیرے صحابہ کرام تھے جو مسجد میں ہی بیٹھے رہتے تھے. بہتیرے کے ساتھ مجبوری تھی کہ جب وہ داخل اسلام ہوتے تو ان کے گھر والے ان کو گھر سے باہر نکال دیتے, تو کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں, مسجد ہی ٹھکانہ ہوتی تھی. تو مسجد آ کر کے وہ جو ہے تو صفہ جو چبوترا تھا, صحابہ صفہ جس کو کہتے ہیں, وہی آ کے بیٹھے رہتے. کہیں سے صدقہ وغیرہ آتا, کھانا وغیرہ کچھ تو وہی کھا لیتے, کھجور وغیرہ کھا کے رہتے. تو بڑے خوش ہو گئے کہ ہم تو یہی رہتے ہی ہیں اور ہم تو اذان سے پہلے ہی نماز کے لیے تیار رہتے ہیں. اب وہ بھی جنت میں داخل کر. اس کے بعد ایک تیسری جماعت اٹھائی جائے گی. تیسری جماعت جب آئے گی تو ان کے چہرے ان سے بھی زیادہ چمکدار ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے. ان کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوں گے. لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. آنکھوں کا ٹکنا ان کے چہرے پر ٹکنا مشکل ہو جائے گا. سورج کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ لوگ حیرت زدہ کہ یہ کون سی جماعت آ گئی, ارے ان کے چہرے تو پورا محشر روشن کر دیں گے. یہ لوگ ان کے قریب جا کر کے پوچھیں گے کہ آپ کون لوگ ہیں, کس کی امت ہیں اور آپ کے اعمال کیا تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم وضو کر کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے, اس کے بعد اذان ہوتی تھی. ہم باوضو ہو کر اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے, اس کے بعد اذان ہوتی تھی. نماز کی تیاری اور اس کی فکر ہمیں اتنی ہوا کرتی تھی. تو وہ پھر اس پر بھی حسرت کریں گے, کاش کہ ہم نے بھی ایسا کیا ہوتا. تو آج جتنے بیچارے حیران ہیں, اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیے ہیں, ان کو نماز کی فکر نہیں ہے, مسجد کی آبادی کی فکر نہیں ہے, جماعت کی فکر نہیں ہے, اذان کی فکر نہیں ہے, یہ سب کل حسرت کریں گے اور چیخیں گے, پچھتائیں گے, کاش کہ ہم نے بھی کیا ہوتا. وہ چھوٹی سی زندگی میں تھوڑا تو عمل کر لیا ہوتا تو آج یہ بڑی مصیبت سے چھٹکارا پا جاتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا جو سورج کی طرح چمکتے رہے ہوں گے, جن کے چہرے, اور عظیم کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا اور بلند مرتبہ جنت میں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا نماز کا پڑھنا اور یہ ذکر کے محفل میں بیٹھنا یہ قبول فرمائے کہ ان باتوں کو سننے کے بعد دل میں تھوڑا تو حوصلہ پیدا ہوتا ہے نا, جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جو ان تمام باتوں کو سنتے ہی نہیں, پڑھتے ہی نہیں, علماء کے قریب جاتے ہی نہیں, وہ ان کا روز روز ان کا دل بیٹھتا جا رہا ہے, ان کے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں, ان کے جذبات سرد پڑتے جا رہے ہیں. ان کو بیدار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور مشکل ہو جائے گا. ان پر ان باتوں کا اثر بھی جلدی سے نہیں پڑتا ہے. آج بھی وقت ہے اگر لوگ ان باتوں کو سنیں, سمجھیں اور اپنے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کریں. آج بھی حالات بہت نہیں بگڑے تو ہیں, لیکن ان جگہوں سے تو بہتر ہے نا جہاں مسجدوں پر پابندی عائد کر دی گئی, جہاں مسجدوں میں گھوڑے باندھ دیے گئے, جہاں نماز پڑھنا منع کر دیا گیا. ابھی ہمارے ہاں لاک ڈاؤن میں یہ تمام باتیں آئیں مگر وقتی طور پر آئی پھر ختم ہو گئی. اب تو مسلمانوں کو چاہیے نا کہ مسجد کھل گئی ہے, چلو جلدی سے, مگر احساس نہیں ہے. انسان زندہ رہنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا کہ احساس زندہ رہنا ضروری ہے. کہ کہنے والے نے کہا کہ مجھے ہے خوف دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے, مجھے ہے خوف دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے, کہ زندگانی جو ہے باقی تو تیرے جینے سے. دل زندہ تو انسان, دل مر گیا تو زندہ انسان بھی میت کی طرح ہے. تو لوگ بے حس ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طریقے سے وہ جماعت در جماعت لوگ آئیں گے نماز کی پابندی کرنے والے. اب فرمایا کہ جس کا گھر مسجد سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کو نیکیاں زیادہ ملے گی. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ جس کا گھر دور ہوگا ہو سکتا ہے وہ دیر میں پہنچے گا,
کبھی آئے کبھی نہ بھی آئے دور ہونے کی وجہ سے، تو اس کو نیکیاں زیادہ کیوں ملے گی؟ ایسا خیال ہو سکتا ہے؟ مگر جواب ان کو دیا گیا اس لیے کہ ان کے جو آنے میں جتنے قدم پڑتے ہیں سب قدم لکھے جاتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے ان کو نیکی ملے گی اور گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نمازوں کے لیے چل کر آنے کی کوشش کریں، جلدی آنے کی کوشش کریں، جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جس قدر آج ہم ان تمام چیزوں کی پابندی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے وقت اپنے وعدے کا بالکل پابند ہے، وہ ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی شفاعت کے مستحقین میں سے بنائے اور جنت میں آپ کی صحبت نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کی کثرت سے میری اعانت طلب کرو، کیونکہ انسان سجدے میں رب کے بہت قریب ہوتا ہے، جیسا کہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، یہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے جب جو ہے تو اس شخص نے عرض کیا کہ علیہ السلام میرے لیے دعا فرمائیں کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت پانے والوں میں مجھ کو بھی شامل فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم سجدے کی کثرت کر کے میری مدد طلب کرو۔ یہ بات، یہ مدد، اگر تم یہ چاہتے ہو کل بروز قیامت تم شفاعت کے مستحق ہو جاؤ میری شفاعت کے، تو کثرت سے سجدہ کرو۔ کثرت سے سجدہ کرو گے تو اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاؤ گے اور میری شفاعت کے مستحق بھی ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ کا بھی فرمان یہی ہے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے نستعین بالصبر والصلاۃ، ہے نا، اے ایمان والوں مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، یا صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ جتنا نماز پڑھیں یعنی جتنا سجدہ کریں گے اتنا اللہ کے رحمت کے قریب ہو جائیں گے اور نبی علیہ السلام کے شفاعت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اب کوئی نماز نہ پڑھے اور دعا خوب کرے، یا رسول اللہ علیہ السلام ہماری شفاعت فرمانا، محشر میں ہمیں بھول نہ جانا، اور خوب جھوم جھوم کے نعتیہ اشعار پڑھے کہ وہ ایک بار وہ کہہ دے یہ ہے میرا دیوانہ، ایسا تو پڑھتے نا خوب۔ تو خالی نعت پڑھ لینے سے، اشعار کہہ دینے سے، اور اوپر سے ترا یہ ہے کہ وہ رعب سے کہتے ہیں مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، ارے تجھے دیکھ کر کے بے نمازی کو دیکھ کے جہنم کو آ گیا پسینہ۔ تو یہ سب جو ہے لفاظیاں ہیں، ان میں جو اگر حقیقت نہیں ہے، اگر اس کو واقعی اس کو حقیقت کے جو ہے تو ڈورے میں ہم نے پرو دیا، تب تو اس میں کچھ حقیقت آئے گی، اور عمل کچھ نہیں، دعوے بڑے بڑے، دعوے بڑے بڑے، ہے نا، ہٹ جاؤ اے فرشتوں مجھے جانے دو مدینہ، یہ سب کیا سب کہتے ہیں نا لوگ، پڑھتے خوب جھوم جھوم کے، یہ سب لوگوں کی لفاظیاں۔ ہاں کوئی اچھے نعت خواں شاعر، نعت خواں ہے، نعت گو باعمل ہے، پہلے نعتیں سنتے تو رونا آ جاتا تھا، اب تو لوگ نعت سن کے ناچنے لگتے ہیں کبھی کبھی۔ اور میں نے ایک آدھ نعت خواں کو دیکھا کہ نعت پڑھتے پڑھتے اس کی انگلیاں ایسے تو بجتے رہتی ہیں جیسے باجا بجا رہا ہے۔ تو ایسے نعت خانوں سے اللہ کی پناہ۔ بہرکیف یہ ضمناً بات درمیان میں آ گئی کہ لوگ اس طرح سے فقط نعت پڑھ لینے سے یا فقط دعا کرنے سے نہیں، عمل کے میدان میں آنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تم اے ایمان والوں تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تمہاری شفاعت کروں گا، لیکن تم میری مدد کرو کس کے ذریعے سے؟ سجدوں کی کثرت کے ذریعے سے، خوب سجدہ کرو تو میری شفاعت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر کے سجدہ کرتا ہے، آیت سجدہ تلاوت جب کرتا ہے قرآن پاک میں 14 جو ہے تو مقام پر ہیں، 14 آیت سجدہ ہیں، تو جب اس کو پڑھ کر کے بندہ سجدہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے جب بندہ پڑھ کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے بھاگتا ہے. شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ روتے ہوئے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اسے سجدوں کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر کے جنت پالی، اس نے سجدہ کر کے جنت پالی، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا مگر میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم بنایا گیا. پتہ چلا کہ جو سجدے سے انکار کرتا ہے، سجدہ نہیں کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے، فرماتے برادران اسلام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے اور شیطان آپ سے ناراض رہے تو آپ اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے نماز ادا کیجئے، اپنے رب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کیجئے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آپ سے خوش ہو جائے گا اور شیطان بیٹھ کر روئے گا. شیطان آپ سے مایوس ہو جائے گا اور آپ کا رحمان جو ہے رب، وہ آپ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. یہ فرما رہے ہیں. فرماتے اس طرح سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے، یعنی کوئی جا نماز، کوئی چٹائی وغیرہ، کوئی کپڑا وغیرہ نہیں بچھاتے تھے، مٹی پر، زمین پر سجدہ کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا شمار 5ویں خلفائے راشدین میں کیا جاتا ہے، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسے حضرت عمر کے وقت میں اسلام کا بڑا بول بالا اور چرچا تھا اور بڑا عدل انصاف کا دور تھا، ویسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں بھی بالکل اسلام کا بول بالا تھا، بڑا امن کا ماحول تھا اور اسلام خوب ترقی پا رہا تھا، پھیل رہا تھا. انہی کے دور میں وہ وقت گزرا ہے کہ جبکہ زکوٰۃ دینے والے لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے اور کہتے رہے کوئی ہے زکوٰۃ لے لو، تو کوئی کہتے نہیں ہم زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہیں، یعنی ہم غریب غریب نہیں ہیں، یعنی سب مالدار اس طرح ہو گئے تھے کہ سب مال کے نصاب ہو گئے تھے. اتنا اچھا عدل اور انصاف تھا اس وقت میں. تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے وقت کے خلیفہ ہمیشہ سجدہ جو ہے مٹی پر کرتے تھے، زمین پر، کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں کرتے. جناب یوسف بن اسباط علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے ہیں کہ اے جوانوں، مرض سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو. اے مسلمانوں، اے جوانوں، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. ایک آدمی ہے، مجھے ابھی پرسوں نرسوں ان کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، تو ان کا ایک لڑکا الحمدللہ مبلغ، بہت پہلے میں درس دیتا تھا جب مومن مسجد میں درگاہ روڈ پر، تو وہاں وہ بچے کچھ آئے نئے، الحمدللہ اس وقت 10-15 بچے آئے نئے جوان بچے، بڑے متاثر ہوئے اور اس میں سے اکثریت مبلغ بن گئی. آج اس میں کئی ایک مبلغ ایسے بہترین بیان کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، کوئی نعت پڑھتے ہیں، ندامت کرتے ہیں. وہاں کے درس سے بڑا فائدہ ہوا تھا. تو اللہ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور خوب استقامت عطا فرمائے. تو ایک نوجوان اس وقت میں آیا، تو اس نے داڑھی جب رکھی اور پینٹ شرٹ کو آہستہ آہستہ ترک کیا، کرتا پاجامہ اس نے اختیار کیا، تو اس کے والد اس سے بڑے ناراض، بڑے خفا ہونے لگے. اور جوان لڑکا اس کو کبھی کبھی گالیاں بکتے تھے، مار دیتے تھے. میں ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ کا جوان لڑکا ہے، آپ اس پر ہاتھ مت اٹھایا کریں، منع ہے یہ چیز کہ جب لڑکا ہمارے برابر ہو جائے تو اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ. ہاں، اس کو سمجھاؤ، اس کو اپنے معاملات میں شیئر کرو، اس کو تھوڑا ساتھ میں لے کے اٹھو بیٹھو گھر کے جو معاملات ہیں. مگر اس طرح سے لوگوں کے سامنے اس کو گالیاں بکتے ہو، مارنے دوڑتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. کبھی پلٹ کے جواب دے دے گا، آپ کی کوئی عزت نہیں رہ جائے گی. پھر آپ کے کئی لڑکے ہیں، کوئی تو نماز نہیں پڑھتا، یہ ایک نماز پڑھنے لگا، داڑھی چھوڑی اس نے بھی شروع کیا ہے، آپ اس کو ہی ناراض ہوتے ہو. ان کو میں سمجھاتا تھا، کبھی موقع مناسب دیکھ کر ان کو میں کہتا آپ بھی نماز پڑھو. خود نماز نہیں پڑھتے تھے اور درجن بھر بچے کے باپ.
ان کو سمجھاتا موقع دیکھ کر کہ آپ ذرا نماز پڑھا کرو، آپ کی اتنی عمر ہو گئی، مگر نہیں، وہی بال وغیرہ کالا کرا کے، داڑھی ایک دم سیو کر کے ہر وقت، مانتے نہیں تھے بات کو۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے، بات اس لیے میں نے کہا کہ یہاں جو میں نے ابھی پڑھ کے سنا ہے نا، حضرت یوسف بن اسباط علیہ رحمت کا یہ قول کہ مرض سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، آج ان کا حال یہ ہو گیا ہے، اب نہ بال کالا کرنے کی نوبت ہے، سب بال سفید ہو گئے، مونچھیں سفید ہو گئے، اب داڑھی بھی رکھ لی، مگر اب مرض ایسا ہو گیا کہ نماز نہیں پڑھ پا رہے۔ اور اس میں کسی کے غیبت اور برائی کا بالکل قطعی میرا ارادہ نہیں ہے، میں صرف احساس دلانا چاہتا ہوں، کوئی آپ کے پڑوس میں اس کو سمجھاؤ، ورنہ دن گزرتے، صحت جاتے، بیماری آتے، ٹائم نہیں لگتا ہے۔ کبھی بھی صحت جو ہے تو اس طریقے سے گر جائے گی، کبھی مرض جو ہے تو پکڑ لے گا، کبھی عمر جواب دے دے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، سانس رک جائے گی، کچھ نہیں بنے گا۔ اب وہ حال، اب بھی ان کو میں کبھی ملتا ہوں تو کہتا ہوں نماز پڑھا کرو، تب وہ کہتے ہیں کہ قطرے کی بیماری ہو گئی ہے، شوگر کا مریض ہو گیا ہوں، اٹھو بیٹھو تو قطرہ آ جاتا ہے، چلا نہیں جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا ہے، پیا نہیں جاتا ہے۔ ارے، اور اس پر بھی حال یہ ہے کہ جو اس کے پہنچ چکے ہیں کئی لوگ ایسے، اگر ان کو کل پان کھانے کی عادت ہے تو آج بھی پان کھا رہے ہیں، کل سگریٹ پینے کی عادت تھی تو آج بھی سگریٹ پی رہے ہیں، کل گٹکا کھا رہے تو آج بھی خوب گٹکا کھا رہے ہیں۔ احساس تھوڑی کمزوری کھلی نماز آج بھی، کل صحت میں مضبوطی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، ارے ابھی تو گھومنے کھانے کے دن ہے، ابھی تو یہاں وہاں جانے کے دن ہے، کمانے کے دن ہے، اب بیمار ہو گئے، اب نماز پڑھنے سے اب وہ اس لائق ہی نہیں رہ گئے، صحت ڈاؤن ہو گئی، اب طاقت ہی نہیں رہ گئی، ارے اب تو آرام کرنے کے دن ہے، کرو آرام کھاس کھاس کے۔ یہ حال ہے۔ تو فرمایا کہ بیماری سے پہلے، مرض سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو، اور غنیمت سمجھتے ہوئے آگے بڑھو، اور اللہ کی فرما برداری کرو، نبی کی دی ہوئی شریعت کو تھام لو، یہی تمہارے لیے ایک مضبوط رسی ہے جو جنت پہ لے کے جانے والی ہے۔ ایک آدمی کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس پر وہ، اور فرماتے کہ ایک آدمی کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس پر میں رشک کرتا ہوں، کہتے ایک آدمی میرے نظر میں ایسا ہے جس پہ میں بہت فخر کرتا ہوں، رشک کرتا ہوں۔ وہ کون؟ فرمایا وہ رکوع اور سجدہ مکمل کرنے والا، جو صحیح طریقے سے پورا رکوع کرتا ہے، پورا صحیح طریقے سے سجدہ کرتا ہے۔ ورنہ آج بھی اللہ معاف کرے جو ضعیف اور کمزور ہو گئے ہیں، معذور ہو گئے، ان پر وہ شریعت کی پابندی ہٹ جاتی ہے، ان کے ساتھ شریعت رعایت کرتی ہے۔ اب تم سے جیسا ہو سکے، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھ سکتے ہو، اشارے میں پڑھ سکتے ہو، جیسا پڑھ سکتے ہو پڑھو، انشاءاللہ یہی اللہ قبول فرما لے گا۔ لیکن کئی لوگ جوان لوگ ہیں، ان کو سجدہ کرنے نہیں آتا، ان کو رکوع کرنے نہیں آتا، ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ان کو نماز کے مسائل ہی نہیں معلوم ہیں۔ ارے اور تو اور کئی جوان ایسے ہیں بڑے اپ ٹو ڈیٹ بن کر کے، جنٹل مین بن کے گھومتے، ان کو اللہ کی کبریائی بیان کرنے، یعنی اللہ اکبر کہنے نہیں آتا، وہ تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ گناہ اور ناجائز ہے ایسا کہنا، مگر وہ کہہ رہے ہیں، ان کو آتے، اور کہاں سے آئے گا؟ یہ ہوٹلوں پہ تھوڑی ملے گا، تھکنے میں تھوڑی ملے گا، چائے پٹی پان پٹی میں تھوڑی ملے گا، یہ بازاروں میں تھوڑی ملے گا۔ ارے ایسی درس کی مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں بیٹھ کر تب بیٹھنے پر ملے گا، علماء کی صحبت اختیار کرنے پر ملے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہنے پر ملے گا۔ تو بوڑھے کئی نوجوان بھی ایسے ہیں، تو فرماتے بس ایک شخص کو، ایک بندے کو، ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ کون؟ جو مکمل سجدہ کرتے اور مکمل رکوع کرتے، اچھے سے رکوع کرتے، اچھا سجدہ کرتے ہیں۔ یہی میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گئے ہیں کہ میں ان کو اپنے نظر سے دور نہیں ہونے دیتا، میں ان کو پسند کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، اچھا رکوع کرتے ہیں، سجدہ۔ حضرت عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی اس عادت سے بڑھ کر کوئی اور چیز زیادہ پسند نہیں ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔
اللہ کو اس عادت سے زیادہ، ایک بندے کو عادت ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہیں، جو یہاں آتے وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو بندہ اللہ کے گھر جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی ادا اور اس کا آنا بڑا پسند ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جاتا ہے جبکہ اپنا سر سجدے میں جھکا دیتا ہے۔ جب بندہ سر سجدے میں رکھ دیتا ہے تو اللہ سے بالکل قریب، اس کے رحمت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اب جو جتنا سجدہ کرے گا اتنا اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔